السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچ کا سفر پروگرامز میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرامز میں کچھ ہم نے تبدیلی کی ہے۔ طارق چوہان صاحب ہمارے مہمان خصوصی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے دعوت دی ہے محمد اکبر خان صاحب کو بھی اس پروگرام میں۔ ہم آپ دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ ظہور صاحب، آپ نے موقع دیا یہاں پہ گفتگو کرنے کے لیے۔ اور طارق چوہان صاحب کو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اکبر خان صاحب اور ظہور احمد خان صاحب، اور بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے۔ اور آج کا موضوع امیر اور ناظر کا منتخب کردہ نگران شخص خدا کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اصل میں اس موضوع کو رکھنے کی کچھ وجوہات تھی۔ کچھ دن پہلے جماعت احمدیہ قادیان کے کوئی شخص نے مرزا مسرور صاحب کی تصویر پر یہ لکھ کر پوسٹ کی کہ مرزا مسرور صاحب فرماتے ہیں طاہر قادری کوئی نبی اللہ ہے۔ اس بات سے یہ وہ بیسکلی امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ طاہر القادری نبی اللہ نہیں ہے، اور مرزا مسرور صاحب شاید وہ نبی اللہ ہے، یا وہ اس قسم کی لوگوں کو غلط امپریشن دینا چاہتے ہیں، جبکہ مرزا مسرور صاحب نہ نبی اللہ ہیں، نہ مجدد ہیں، نہ ہی خلیفہ ہیں۔ تو اس پر ہم آج ایک پروگرامز کریں گے۔ طارق چوہان صاحب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پروگرامز میں ٹائم دیا۔ طارق چوہان صاحب، میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا مرزا مسرور صاحب نبی اللہ ہیں؟ یہ اس قسم کا امپریشن دیا جا رہا ہے جیسے وہ نبی اللہ ہیں، نبی آ سکتے ہیں، مجدد ایک وقت میں کئی ہزار ہو سکتے ہیں، اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن خلیفہ جو ہیں وہ مرزا مسرور صاحب ہیں، اور وہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں۔ اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالے گا؟ جزاکم اللہ و احسن الجزا۔ جی اصل بات یہ ہے کہ مرزا مسرور صاحب جو جماعت احمدیہ کے خلیفہ ہیں، وہ ایک طنز کے انداز میں طاہر القادری صاحب کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ کوئی نبی اللہ ہے۔ یعنی ان کی بات کی کیا اہمیت ہے؟ بات کی اہمیت تو اس کی ہوتی ہے جو نبی اللہ ہو، یا خدا کی طرف سے مامور ہو، مقرر کردہ ہو، الہام یافتہ ہو۔ تو جب ہم ان کا یہ بیان سنتے ہیں تو لازمی نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں خیال ہوتا ہے کہ اگر طاہر القادری صاحب نبی اللہ نہیں ہیں تو پھر مرزا مسرور صاحب کیا ہیں؟ تو اس بات کا تجزیہ کرنے کے لیے ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم خلیفہ مرزا مسرور جی کے نانا مرزا محمود صاحب سے ہی تحقیق کا آغاز کر دیتے ہیں، کیونکہ مرزا خاندان کی جس خلافتی گدی پر مرزا مسرور صاحب اس وقت براجمان ہیں، اس کی بنیاد ان کے نانا جان نہیں رکھی تھی۔ اس لیے ان کا مختصر تعارف میں مرزا محمود صاحب کا کروا دیتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مرزا مسرور صاحب جس گدی پر بیٹھے ہیں اس کی بنیاد رکھنے والا کون تھا، اور اس کی کیا حیثیت تھی، اور اس کا کیا تعارف ہے، اور اس کی زندگی کس طرح کی تھی، اور ان کے متعلق کس طرح کے لوگوں کے تاثرات تھے۔ 1914 میں جب حکیم نور الدین صاحب جو مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بعد پہلے خلیفہ تھے، ان کی جب وفات ہوئی تو یہ مرزا محمود صاحب جو بعد میں خلیفہ ثانی کہلائے، انہوں نے 1914 میں خلافت پر قبضہ کر لیا، اور پھر جنسی بیراروی کا وہ بھیانک کھیل کھیلا کہ علامان الحفیظ۔ اور یہ بات جو ہے وہ صرف جماعت احمدیہ کے لوگ کہتے ہیں جی یہ مخالفین کی باتیں ہیں، حالانکہ اس کے ثبوت خود مرزا محمود صاحب کے اپنے خطبات میں سے بھی ملتے ہیں۔ جیسا کہ 1924 میں دورہ یورپ میں انہوں نے ننگی عورتوں کا ملاحظہ اور معائنہ کرنے کے لیے وہ ایک اوپرا میں پیرس میں گئے، اور اس کا انہوں نے بڑے فخر سے ذکر بھی کیا، بلکہ خطبہ بھی دیا ایک۔ اور پھر 1934 میں
سیسل ہوٹل لاہور کی ایک کیبرے ڈانسر پر عاشق ہو گئے اور اسے قادیان لے گئے اور اپنی بیٹی کے سامنے اس کے ساتھ داد عیش دی، اور پھر جب تنقید ہوئی تو انہوں نے یہ عذر لنگ تراشا کہ سیسل ہوٹل لاہور کی یہ بدنام زمانہ جو کیبرے ڈانسر مصروف ہوا ہے، اس کو میں قادیان اس لیے لایا تھا کہ وہ میری بیوی اور میری بچیوں کو انگریزی تلفظ سکھائے۔ تنقید کرنے والوں نے یہ بھی کہا کہ اول تو ایک کیبرے ڈانسر کو اپنی بیوی اور بچیوں کی استاد بنا کر لے کے جانا کہاں کی عقل مندی ہے، اور پھر یہ ایک اٹالین جو خود ہے وہ کسی کو انگریزی تلفظ کہاں سے سکھائے گی۔ لیکن بہرحال یہ مرزا محمود صاحب المشہور خلیفہ دانی کا یہ اس کے متعلق ان کی توجیہ تھی۔ اس کے علاوہ مرزا محمود صاحب کی جنسی بے اعتدالیوں اور بہت سے ثبوت کتب میں موجود ہیں جہاں ان کے مریدوں نے موقت بعضاب قسمیں کھا کر ان کی جنسی درندگیوں سے پردہ اٹھایا، اور اس میں مرزا مسرور صاحب کی والدہ ناصرہ بیگم صاحبہ کے بھی نام آتا ہے، جو مرزا مسرور صاحب کی اپنی پیدائش کو بھی مشکوک بنا دیتا ہے۔ مثلاً مقبول اختر صاحبہ حکیم قطب الدین صاحب آف بدو ملی کی عزیزہ ہیں، تو وہ قادیان میں انہیں مرزا محمود صاحب کے گھر میں رہنا پڑا، تو وہاں جو کچھ انہیں نظر آیا وہ انہوں نے مولانا مظہر علی اظہر مرحوم کو لکھ دیا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ سلام دعا کے بعد لکھتی ہیں کہ گزارش احوال یہ ہے کہ میں 7 سال سے مرزا بشیر الدین محمود کے گھر میں ہوں، میں نے جو اپنی آنکھوں سے حالات دیکھے ہیں وہ قلم بند کر رہی ہوں، پہلے تو برداشت کرتی رہی مگر اب نہ کر سکی، اور میں نے اپنی جان بچانے کے واسطے وہاں سے نکلنا منظور کیا۔ یعنی قادیان میں خلیفہ صاحب نے کوئی لڑکی یا عورت نہیں چھوڑی جو کہ خوبصورت ہو۔ آگے وہ لکھتی ہیں کہ مرزا محمود صاحب کے متعلق کہ سخت ہی عیش پسند ہے، شراب پینے سے، زنا کرنے سے بالکل خدا کا خوف نہیں اور قیامت یاد نہیں، اور طریقہ یہ اختیار کیا ہوا ہے کہ دفتر میں نوجوان لڑکے ہیں وہ آتے ہیں اور لڑکیاں اس جگہ پر بلا لیتے ہیں، تو آپ بھی یعنی مرزا محمود صاحب بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس میں اپنی لڑکیاں بھی شامل کرتی ہیں۔ اس میں ناصرہ، قیوم، رشید، امت العزیز اور ایک بیوی جس کا نام مریم جو سیدوں کی لڑکی ہے، اور یہ مریم کون ہے؟ جو مرزا مسرور صاحب کے ماموں مرزا طاہر صاحب کی والدہ تھیں۔ تو یہ مرزا مسرور صاحب کی ہسٹری ہے۔ ایک اور جہاں پہ مرزا مسرور صاحب کی والدہ کا ذکر آتا ہے وہ ایک اور خط ہے۔ حکیم عبد الوہاب صاحب بیان کرتے ہیں کہ شیخ عبد الحمید آڈیٹر ریلوے کی بیٹی اور عبد الباری سابق ناظر بیت المال قادیان کی ہمشیرہ ثریا اور مرزا محمود صاحب کی بیٹی ناصرہ بیگم آپس میں سہیلیاں تھیں، یعنی ناصرہ بیگم جو مرزا مسرور صاحب کی والدہ تھیں۔ ثریا ایک دن اپنی سہیلی کو ملنے قصر خلافت گئی تو رات کو وہیں سو گئی۔ مرزا محمود صاحب نے بیٹی کی موجودگی میں ہی اس سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ ثریا نے باقاعدہ مقابلہ کیا تو مرزا محمود صاحب نے بہانہ بناتے ہوئے کہا مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی، میں سمجھا میری اہلیہ ہیں۔ ثریا نے جواب دیا سہیلیاں تو اکٹھی سو جاتی ہیں، مگر وہ بیوی جس کی باری چوتھے دن آتی ہے کس طرح یہ پسند کرتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے پاس جا کر سو جائے؟ پھر بیٹی کی موجودگی میں ایسا کرنا شرافت کی کون سی علامت ہے؟ تو بہرحال ثریا نے واپس آ کر اپنی والدہ کو تمام واقعہ سے آگاہ کر دیا، تو اس کے بعد ثریا کے والد شیخ عبد الحمید نے اپنی وصیت منسوخ کر دی اور قادیان آنا جانا ترک کر دیا۔ یعنی یہ وہ خطوط ہیں جو اس کتاب میں موجود ہیں جو مرزا محمود صاحب کے وقت میں لکھی گئی تھی، شہر صدوم۔ جب مرزا محمود صاحب کی اس غیر اخلاقی رویہ کی تصدیق ان کے اپنے قریبی دوست اور جامعہ احمدیہ کے پرنسپل عبد الرحمن مصری صاحب نے بھی کی، جنہوں نے مرزا محمود صاحب پر عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا تھا۔ یہ شیخ عبد الرحمن مصری صاحب یہ ایک وقت میں میاں مرزا محمود صاحب کے خاص الخاص مرید تھے اور مدرسہ احمدیہ قادیان کے پرنسپل بھی تھے، اور بلکہ نائب خلیفہ بھی ہوا کرتے تھے جب مرزا محمود صاحب دورے پہ جایا کرتے تھے، اور انہوں نے مجبور ہو کر خلیفہ صاحب کو 3 خطوط لکھے اور انہیں متنبہ کیا کہ وہ اپنی ناپاک حرکتوں سے توبہ کریں اور اپنا چال چلن سنواریں، ورنہ ایک جماعت احمدیہ کی تحقیقاتی کمیشن کے آگے ان کا معاملہ پیش کیا جائے گا۔ مگر خلیفہ صاحب نے اس کی پرواہ نہ کی۔
بہرحال شیخ عبدالرحمن مصری صاحب نے خلیفہ صاحب کے اوپر پھر باقاعدہ مقدمہ کر دیا، اور پنجاب ہائی کورٹ میں 1937 میں عدالت میں ایک حلفیہ بیان دیا، جس سے آپ کو پتہ چل جائے کہ مرزا مسرور صاحب کے نانا مرزائی خلافتی گدی کے بانی ان کا کیا کردار تھا۔ اس بیان میں جو پڑھا جا سکتا ہے کیونکہ ڈاکومنٹڈ ہے، اس میں لکھتے ہیں موجودہ خلیفہ مرزا محمود احمد سخت بد چلن ہے، یہ تقدس کے پردہ میں عورتوں کا شکار کھیلتا ہے، اس کام کے لیے اس نے بعض مردوں اور بعض عورتوں کو بطور ایجنٹ رکھا ہوا ہے، ان کے ذریعہ سے یہ معصوم لڑکیوں اور لڑکوں کو قابو کرتا ہے، اس نے ایک سوسائٹی بنائی ہوئی ہے جس میں مرد اور عورتیں شامل ہیں، اور اس سوسائٹی میں زنا ہوتا ہے۔ اب 1944 میں مرزا محمود صاحب نے مسلم موعود ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور 1954 میں اللہ تعالیٰ پر افتراء کرنے کے سنگین جرم کی سزا پائی، اور ان کی شارک پر حملہ ہوا اور شارک کٹ گئی۔ تو جب مرزا محمود صاحب کو اپنی موت نظر آنے لگی تو انہوں نے اپنی خلافتی گدی کو مرزا خاندان میں مستحکم کرنے کے لیے کیتھولک پوپ کی طرز پر مگر دھوئیں کے بغیر 1956 میں مرزا خاندان کے تنخواہ دار اور مراعات یافتہ طبقہ پر مشتمل نمائندوں کی ایک مرزائی انتخابی خلافتی کمیٹی قائم کر دی۔ اور اس کے قائم کرنے کی وجہ انہوں نے کیا بیان کی؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ تھا کہ اگر میں یہ کام نہ کروں تو حکیم نور الدین صاحب کے بیٹے عبد المنان اور عبد الوہاب کہیں خلافت پر قبضہ نہ کر لیں۔ اور یہ بات آپ 1956 کا جلسہ سالانہ میں ان کی جو تقریر تھی 27 دسمبر 1956 خلافت حقہ اسلامیہ، اس میں یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور مزید اس میں وہ فرماتے ہیں کہ خلافت کو ایسے طرز پر چلاؤ جو زیادہ آسان ہو، اور کوئی ایک دو لفنگے مل کر کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ نہ کہہ دیں کہ چلو خلیفہ مقرر ہو گیا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور لفنگے کیوں خلیفہ منتخب کریں، اس کی بجائے مرزا خاندان کے اپنے ہی لفنگے کیوں نہ اپنا خاندانی خلیفہ مقرر کر لیں۔ تو یہ مرزائی خلافتی گدی جس کی بنیاد مرزا محمود صاحب نے رکھی تھی، اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ یقین دلایا کہ یہ مرزا خاندان کی گدی نہیں ہے، اور ایسا سمجھنے والا بڑا گدھا ہے، مگر حقیقت میں ایک گدھے کے بعد دوسرا گدھا اس مرزائی خلافتی گدی پر براجمان ہوتا رہا۔ اور آج مرزا خاندان کے چمچے کھلے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مرزائی خلافتی گدی پر براجمان ہونے کے لیے خدا نے اس مرزائی خاندان کو چن لیا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، آمین۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا انتقام اس جنسی درندگی کے مرتکب مرزا خاندان سے ذرا ملاحظہ کریں۔ جب مرزا طاہر صاحب مرزائی خلافتی گدی کو اپنے مرزا خاندان میں مستحکم کرنے کے لیے جان توڑ کوششیں کر رہے تھے، تو اسی دوران مرزا خاندان کے جنسی درندے اور مرزا طاہر کا اپنا عملہ ان کی بیٹیوں اور نواسیوں کی عزتیں لوٹ رہا تھا، جس کی تفصیل مرزا ناصر صاحب کی پوتی اور مرزا طاہر کی نواسی اور مرزا مسرور کی منہ بولی بیٹی ندا نصر نے کھول کر بیان کی۔ اور مرزا محمود صاحب المشہور خلیفہ ثانی کے سب سے بڑے گدھے بیٹے مرزا ناصر کا بیٹا مرزا لقمان، جو ندا کا باپ ہے، اپنے دادا مرزا محمود صاحب المشہور خلیفہ ثانی کی جنسی بے اعتدالیوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے اپنی ہی بیٹی ندا کو اس کی کم عمری سے ہی جنسی ہوس کا نشانہ بناتا رہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس نام نہاد مقدس مرزا خاندان کا پول کھول دیا، اور اس دفعہ یہ الزام کسی دوسرے نے نہیں لگائے بلکہ مرزا خاندان کی اپنی چشم و چراغ نے لگائے، اور اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ مرزائی خلیفے اور ان کا خاندان ہی وہ مجرمین ہیں جن کی راہ ظاہر کرنے کے لیے الہامی پیشگوئی مسلم موعود میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دے دی گئی تھی۔ طارق چوہان صاحب، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرما گئے تھے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کریں۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو
سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ آپ نے تو یہ فرمایا کہ جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کے کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کے کام کرو، لیکن افسوس کہ جس شخص نے روح القدس پا کے کھڑے ہونا تھا اس کا انکار فرما رہے ہیں آج جماعت احمدیہ۔ اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ تو مرزا مسرور صاحب آپ کی بات سچ ہے، طاہر القادری صاحب تو نبی اللہ نہیں ہیں، مگر آپ کیا ہیں؟ اس کی حقیقت ندا نے، آپ کی منہ بولی بیٹی نے خوب کھول کر بیان کر دی کہ مرزائیوں کے مقدس شہر ربوہ میں مرزائی جنسی درندوں کا ایک کنجر خانہ کھلا ہوا ہے، اور مرزا مسرور اس کنجر خانہ کا والی ہے، اور یہ جیجا خلیفہ اپنے سالہ محمود شاہ کے تعاون سے یہ مرزائی کنجر خانہ چلا رہا ہے۔ مگر معصوم اندھے احمدیوں کو ابھی یہ جھانسا دیا جا رہا ہے کہ مرزا مسرور جیسے مرزائی کنجر خانہ کے والی کو خدا نے خلیفہ بنایا ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، آمین۔ جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ مرزا محمود صاحب نے یہ جو مرزائی خلافتی گدی بنائی تھی یہ اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر نہیں بنائی، بلکہ اپنے مرزا خاندان میں خلافتی گدی کو مستحکم کرنے کے لیے بنائی، اور اس خطرے کو دور کرنے کے لیے کہ حکیم نور الدین صاحب کے بیٹے کہیں اس خلافت پر قبضہ نہ کر لیں۔ حالانکہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے ایک دائمی روحانی خلافت کا ذکر فرمایا ہے جس کا انکار کرنے والا فاسق ہے، اور فاسق کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والا۔ اور وہ دائمی روحانی خلافت آیت استخلاف کے مطابق اور حدیث مجددین کے مطابق خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے، جس کے 13ویں خلیفہ اور خاتم الخلفاء اور مجدد الف آخر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہے، اور جو سلسلہ مجددین کی صورت میں قیامت تک جاری ہے۔ مگر مرزائی خلیفوں کو لیے یہ ضروری تھا کہ وہ ان تمام آیات کا انکار کرتے، آیت استخلاف کا، حدیث مجددین کا اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تعلیم کا، تاکہ وہ اپنی اس مرزائی خلافتی گدی کو قیامت تک چلا سکیں۔ تو یہ مرزا مسرور صاحب کون ہیں؟ یہ ایک فاسق ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والے، اور اس سے پہلے مرزا مسرور صاحب کے ماموں جان نے بھی یہی کام کیا۔ مرزا مسرور صاحب کے ماموں جان مرزا طاہر احمد صاحب نے خدا کی قسم کھا کر حدیث مجددین کا انکار کر دیا، اور مٹی کے مادھو بھانجے مسرور صاحب نے کمال بے شرمی سے اپنے ماموں سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کر اعلان کر دیا کہ مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ جزاکم اللہ و احسن الجزا طارق چوہان صاحب، بڑا ہی خوبصورت انداز میں آپ نے بیان فرمایا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں محمد اکبر خان صاحب سے۔ مرزا مسرور صاحب فرماتے ہیں خلیفہ تو ایک ہی ہوتا ہے اور مجدد کئی ہو سکتے ہیں، تو یہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں مرزا مسرور صاحب؟ پلیز اکبر خان صاحب اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔ جی ظہور صاحب، میں نے آپ کا سوال پڑھ لیا ہے۔ یہ مرزا مسرور صاحب کہتے ہیں خلیفہ تو ایک ہی ہوتا ہے، مجدد تو کئی آ سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ نبی بھی کتنے آئے ہیں، 3 نبی، 2 نبی آتے رہے ہیں، کیا نبی کی پھر ویلیو ان سے کم ہو گئی ہے؟ پھر یہ خلیفہ جو جعلی خلیفہ ہیں یہ تو پھر ان سے آگے نکل گئے نا نبیوں سے۔ ایک وقت میں حضرت زکریا تھے، حضرت یحییٰ تھے، حضرت عیسیٰ تھے، اسی طرح حضرت ہارون تھے، حضرت موسیٰ تھے، حضرت لوط تھے، حضرت ابراہیم تھے۔ بہت ساری مثالیں اس طرح ملتی ہیں قرآن پاک سے کہ کتنے ہی نبی ایک وقت میں آتے رہے ہیں۔ تو اس حساب سے تو پھر مرزا مسرور صاحب کہہ رہے ہیں کہ پھر نبی کی بھی ویلیو پھر مجدد کی کچھ نہیں ہے، اور جو میں جعلی خلیفہ ہوں، جو غیر شرعی نبی کی تو خلافت ہی نہیں ہوتی، اور یہ غیر شرعی نبی کے خلیفے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں 100 سال سے۔ وہ تو ہمیں آ کے اس مجدد نے بتایا ہے کہ یہ خدا تعالیٰ سے روح القدس پا کے کہ انہوں نے کیا ڈرامہ 100 سال سے کیا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ اسی طرح پھر ایک مثال آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھ لیں، ان کے والد وہ ان کے ساتھ تھے، وہ بھی نبی تھے، اور یہ ان کی من گھڑت کہانی ہے، انہوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے احمدیوں کو، اور جو احمدی ہیں وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابیں خود نہیں پڑھتے ہیں، اور ان مربیان پہ یقین کرتے ہیں اور شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں ٹائم بچانے کا، تو وہ اصل تعلیم تک، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اصل تعلیم تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اصل تعلیم کیا ہے۔
آج سے 3-4 مہینے پہلے تک میں بھی انہی احمدیوں میں شامل تھا جو بالکل یہ بھی نہیں میں جانتا تھا کہ مسلم موت کا مطلب کیا ہے. لیکن میری خوش قسمتی کہ میں نے حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کا ایک دن یوٹیوب پر خطبہ لگا لیا اور میں نے وہ سننا شروع کر دیا. مجھے سنتے سنتے میں نے کوئی 1.5-2 مہینے تک میرا خیال ہے میں سنتا رہا ہوں، تو مجھے سمجھ لگ گئی تھی 70-80% تک کہ یہ سچے ہیں. اور پھر مجھے مزید تحقیق کرنی میں نے شروع کی. یہاں مربیان سے میں نے بات کی تو مربیان نے مجھے کہا نہیں وہ چھوڑو اس کو. میں نے کہا کیوں چھوڑیں؟ حضرت مسیح علیہ السلام تو مناظرہ کیا کرتے تھے، چلے میرے ساتھ، ان کے ساتھ چل کے مناظرہ کرتے ہیں، ان کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے ان سے مناظرہ کرنے کی اور ان کو جھوٹا ثابت کرنے کی. وہ اور جو مسلم لوگوں نے دعوے کیے ہوئے ہیں پہلے وہ ان کو جھوٹا ثابت کریں نا. میں نے کہا تو پھر پہلا مسلم موت تو آپ کا تھا، آپ کو چاہیے کہ آپ دوسرے والے کو جھوٹا ثابت کریں اور پھر وہ دوسرے والے تیسرے کو ثابت کر لیں گے. اس کے بعد وہ مربی صاحب نے مجھے بلاک ہی کر دیا، میرے ساتھ بات ہی نہیں کی دوبارہ. پھر اس کے بعد میں نے ایک اور مربی صاحب کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، سارا خرچہ میں دیتا ہوں. چل کے وہ حضرت عبدالغفار جمبہ صاحب کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں، آنے جانے کا خرچہ میں دوں گا. تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے اس بات سے، مناظرہ کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. وہاں سے میرا یقین اور زیادہ پختہ ہونا شروع ہو گیا کہ وہ سچے ہیں. اور پھر میں اگلے کلپ میں بتاتا ہوں. پھر میں نے غور کیا دعوی مسلم موت پر، جو ان کا اصل دعویٰ تھا. حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کا جو دعویٰ مسلم موت کا ہے، میں نے اس کے اوپر غور کرنا شروع کیا. میں نے ان کے اس خطبے کو کم از کم 10 بار سنا، بار بار سنا، اور ایک پوائنٹ پر میں نے غور کیا. اور جب مجھے یہ پوائنٹ ملا نا کہ وہ مود بیٹا مبارک احمد کا مثیل ہوگا، جو ان کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آخری بیٹا فوت ہو گیا تھا، اس کے بدلے میں وہ مود بیٹا ملے گا. اب مبارک احمد صاحب کے بعد تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نرینہ اولاد ہی نہیں پیدا ہوئی. اب پھر وہ مود بیٹا کہاں گیا؟ یہ ہے نا پھر پہیلی تو یہ ہے. یہاں سے آپ آگے ڈھونڈیں، آگے تلاش کریں، آپ کو پتہ چلے گا پھر وہ مود بیٹا کہاں ہے، کہ وہ کہاں گیا. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا سسٹم کیا ہے، یہ کیا بات کیا ہے اصل میں. اب پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات، جو 13 بشارتیں ہیں کہ جو مسلم موت کے بارے میں ہیں، جن میں سے 8 بشارتیں بعد میں ہوتی رہی ہیں کہ تمہیں ایک موعود ذکی غلام ملے گا، موعود ذکی غلام ملے گا. ان سب چیزوں کا تو پہلے پتہ ہی نہیں تھا لوگوں کو. یہ تو اس موعود ذکی غلام نے آ کے بتایا ہے، روح القدس پا کر، جس کی اپنی دینی تعلیم زیرو تھی. اور آج دیکھیں اسی ذکی غلام کے آگے کوئی بندہ ٹک نہیں سکتا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ایک ایسی طاقت اس شخص کو دے دی ہے کہ یہ ٹک نہیں سکتے ہیں ان کے آگے. اور آج میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں، میں پیدائشی احمدی ہوں، میرے دادا بھی احمدی تھے، اور میرے ابو بھی خلیفہ ثانی کے پرائیویٹ سیکٹری بدقسمتی سے رہ چکے ہیں، اور رہے تھوڑا عرصہ ہی تھے لیکن وہ رہ چکے ہیں. وہ ان دنوں میں جب ان کو فالج تھا، اور وہ بتایا کرتے تھے کہ وہ ان کی جسم کی صفائی بھی بعض دفعہ کیا کرتے تھے. تو یہ میں بدقسمتی اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ لفظ میں نے اس لیے استعمال کیے ہیں کہ اصل حقیقت کا تو اب پتہ چل رہا ہے. احمدیوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. میں تو کہتا ہوں کہ سب احمدیوں کو حضرت عبدالغفار جمبہ علیہ السلام کو سننا چاہیے، اور جو وہ پوائنٹس بتا رہے ہیں اس وقت، ان پوائنٹس کو لکھ لیں. اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ پوائنٹس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں سے چیک کریں کہ کیا حضرت عبدالغفار جمبہ صاحب سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں. ان کو صاف صاف پتہ چل جائے گا اور ان کا ٹائم بھی بچے گا. جی ظہور صاحب، میرا خیال ہے میں نے کافی وضاحت سے یہ وضاحت کر دی ہے اس چیز کی. اگر آپ کوئی اور سوال مجھ سے کرنا چاہتے ہیں تو کریں پلیز. یہ اصل بات یہ ہے کہ مرزا مسرور صاحب کہتے ہیں جی میں خلیفہ ہوں، اور خلیفہ ایک ہی ہوتا ہے.
تو سوال یہ ہے کہ آپ کس کے خلیفہ ہیں؟ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت استخلاف کا نزول ہوا اور ان سے خلافت کا وعدہ کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں جیسا ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ اسی طرح کی خلافت ہوگی جیسے تمہارے پہلوں کے ساتھ خلافت تھی، کما استخلف الذین من قبلہم۔ تو پہلوں کی خلافت کیسی تھی؟ طارق چوہان صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ خلافت کی کتنی اقسام ہیں؟ خلافت نبوت والی بھی خلافت ہوتی ہے، خلافت علی منہاج نبوت، اور ایک انتخابی خلافت۔ تو جب بھی لفظ خلیفہ کا جماعت احمدیہ میں یوز کیا جاتا ہے تو اس سے آٹومیٹکلی لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی خلیفہ ہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا تھا، جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا کے خلیفہ تھے۔ تو اس حوالے سے بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ مس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے۔ تو آپ اس بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں کہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے خلیفہ تھے، وہ خدا کے وہ خلافت کی کون سی اقسام ہے جس کے تحت وہ خلیفہ کہلائے جاتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا کے خلیفہ ہیں اور وہ خلافت کی کون سی اقسام ہے، اور یہ جو انتخابی خلیفہ ہیں جبکہ ان کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 40 مومن جس شخص کی نسبت اتفاق کریں گے وہ میرے نام پر بیعت لے گا، انہیں تو خلیفہ بھی نہیں کہا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے کچھ روشنی ڈالیں۔ مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اس کے متعلق بتایا کہ وہ پہلوں کی خلافت سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو مثیل موسیٰ تھے۔ تو اسی طریقے سے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی متواتر آئے بنی اسرائیل میں، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں وہ موسوی سلسلہ کے مجددین تھے، اور اسی طرح کی خلافت کا وعدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت استخلاف میں کیا گیا ہے۔ تو اسی خلافت اسلامیہ محمدیہ کے جس کا وعدہ آیت استخلاف میں کیا گیا ہے، اسی کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تھے، اور 13ویں کے بعد تو پھر 14ویں خلیفہ آتا ہے، جیسا کہ 14ویں خلیفہ 15ویں صدی ہجری کے مجدد اور مسیح ابن مریم اور مسلم موعود حضرت عبد الغفار جنبہ علیہ السلام ہے۔ تو 13ویں کے بعد تو 14ویں نے آنا تھا۔ مرزا خاندان کے خلیفوں نے جس کا آغاز جیسے کہ میں نے بتایا مرزا محمود صاحب نے کیا، انہوں نے وہ گنتی چھوڑ کے نئی گنتی اپنی شروع کر دی، اور پھر یہ کہتے ہیں ہم آیت استخلاف کے مطابق خلیفہ ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تو آیت استخلاف کے مطابق 13ویں خلیفہ تھے، مرزا مسرور صاحب کہتے ہیں میں آیت استخلاف کے مطابق 5واں خلیفہ ہوں۔ تو ہمارے لیے سوال یہ ہے کہ ہم حکم و عدل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو مانیں کہ مرزا محمود صاحب کی خلافتی گدی کے اس خلیفہ کو مانیں جس کی بنیادی اس وجہ سے رکھی گئی تھی کہ کہیں اور خلافت پر قبضہ نہ کر لے۔ تو یہ سوال ہے جماعت احمدیہ کے لوگوں کے لیے، اور انہوں نے جواب اگر ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم میں ڈھونڈیں، اور بہت ہی آسان طریق یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی آیت استخلاف کی تفسیر پڑھ لیں۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین ہے جس کا میں 13واں خلیفہ ہوں، اور یہ قیامت تک جاری ہے۔ اور پھر ایک اور بات جو یہ مرزا مسرور صاحب کی حیثیت کے متعلق ہی ہے، یہ مجدد کا انکار کرتے ہیں، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام آیت استخلاف سے استنباط کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجدد کا منکر فاسق ہے۔ تو کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ فاسق ہوتا کیا ہے۔ اس کی تشریح قرآن مجید میں کئی جگہ کی گئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ فاسقین کے علاوہ کسی کو گمراہ نہیں ٹھہراتا۔ یعنی فاسقین کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو سیدھے راستہ سے بھٹک کر گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے اتارا ہے تو یہی لوگ ہیں جو فاسقین ہیں۔ اور مرزا مسرور صاحب اور
مرزا مسرور صاحب کے تنخواہ دار نام نہاد مربی بھی یہی کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی بجائے یا اپنے ذاتی فلسفے تخلیق کر کے ان کی پیروی کر رہے ہیں، اور آیت استخلاف کا انکار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات کا انکار کر رہے ہیں، اور حدیث مجددین کا انکار کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کے مطابق کھلی کھلی آیات کا انکار کرنے والے کرنا ہی فاسقین کی نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ توبہ ہے کہ تو کہہ دے کہ خواہ تم خوشی سے خرچ کرو خواہ کراہت کے ساتھ، ہرگز تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم ایک فاسق قوم ہو۔ کاش معصوم احمدی جو قرآن مجید کا مطالعہ کر لیتے اور جان جاتے کہ وہ 48 سے زائد چندے جو مرزا مسرور صاحب کے نانا مرزا محمود صاحب نے معصوم احمدیوں کے مال پر قبضہ کرنے کے لیے لگائے تھے، ان سے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے، صرف مرزا خاندان کے خلیفوں کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ فاسق کا مال اللہ تعالیٰ کے حضور شرف قبولیت ہی نہیں پا سکتا۔ اس کا میں نے جواب دیا ہے کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ موسوی سلسلہ محمدی سلسلہ میں کیسے مشابہت ہے۔ تو جس طرح موسوی سلسلہ میں مجددین کا سلسلہ جاری کیا گیا اور حضرت یشوع بن نون پہلے خلیفہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور وہ مجددین تھے جیسا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تحفہ گو لڑویہ میں فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے سلسلہ محمدیہ میں بھی یہی مجددین کا سلسلہ جاری کیا گیا جو سلسلہ خلافت احمدیہ ہے آیت استخلاف کے مطابق، اور اسی کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تھے، اور 14ویں خلیفہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ جی، آج کا آخری سوال میں محمد اکبر خان صاحب سے کرنا چاہتا ہوں، اور سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آج کا پروگرام بھی اسی مناسبت سے رکھا گیا تھا کہ مرزا مسرور صاحب طاہر القادری کو طنزانہ انداز میں یہ فرما رہے تھے کہ کیا یہ کوئی نبی اللہ ہے، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کے کام کرو، تو مرزا مسرور صاحب نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ کیا طاہر القادری روح القدس پا کر کھڑا ہوا ہے، جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 40 مومن جس شخص کی نسبت اتفاق کریں گے وہ میرے نام پر بیعت لے گا، اس وقت تک جب تک کوئی شخص خدا سے روح القدس پا کے کھڑا نہ ہو۔ تو یہ مرزا مسرور صاحب کو کیوں نہیں بیسیکلی اس قسم کے الفاظ انہوں نے کہے، اس میں کیا حکمت تھی، ذرا اس پر روشنی ڈالیں۔ جزاکم اللہ بحسن الجزا۔ جی ظہور صاحب، سب سے پہلے تو میں ایک چیز کو کلیئر کر دوں، کچھ دوست کہتے ہیں کہ طارق چوہان صاحب کے الفاظ جو ہیں وہ بہت سخت ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسا لفظ نہیں بولا جو اپنے پاس سے ہو، وہ وہی لفظ بولتے ہیں جو منافقوں کے لیے، فاسقوں کے لیے، جو مسیح موعود علیہ السلام نے جو استعمال کیے ہیں، یا جو قرآن میں ہیں، یا جو مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اپنے بیٹوں کے لیے گدھے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے بھی یہ کہا گیا تھا کہ طارق چوہان صاحب گالیاں نکالتے ہیں، تو میں نے پھر ان سے کہا کہ آپ کوئی ایویڈنس دیں مجھے، تو ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا۔ پھر بعد میں نے طارق چوہان صاحب کے بارے میں پتہ کیا، دیکھا، تو مجھے تو یہ بہت عالم فاضل انسان پتہ چلا، بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ میں تو پہلے ان کو نہیں جانتا تھا، پھر میرا ان کے ساتھ تعارف ہوا، تو پھر میں نے ان کے خطبات بھی سنے، تو مجھے تو کوئی اس میں گالی نہیں، انہوں نے وہی سچ ہی بولا ہے جو حقیقت ہے۔ وہ اب ان کو گالیاں لگتی ہیں تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات مرزا مسرور صاحب کا جو نالج ہے وہ آپ سب کو، دنیا کو سب کو پتہ ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو کہا تھا کہ آپ سب اتنی دیر تک مل کے کام کرو جب تک تم میں روح القدس پا کر وہ وجود کھڑا نہ ہو جائے، ایک آدمی میرے نام پہ بیعت لے سکے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ایک آدمی کو خلیفہ بنا دینا اور اس خلیفہ کے نیچے تنخواہ دار ملازم ہوں گے، یہ بات نہیں انہوں نے کہی تھی۔ اور اب یہ مقابلہ ان سے کرتے ہیں جو طاہر القادری صاحب ہیں۔ اب میں یہاں پہ چیلنج دیتا ہوں مرزا مسرور صاحب کو کہ آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید ہے، میں خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہوں،
آپ کے ساتھ خدا کی تائید ہے، آپ کو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے خلیفہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے ساتھ آپ ان کو جھوٹا سمجھتے ہیں نا، تو پھر ان کے ساتھ تو خدا تعالیٰ کی تائید نہیں ہے۔ آپ آئیں، ان کے ساتھ مناظرہ کریں، لائیو مناظرہ کریں، ساری دنیا دیکھے اور اس میں ججز ہوں، وہ فیصلہ کریں، اور اس کے بعد پتہ چل جائے گا دنیا کو۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جس دن یہ مناظرہ انہوں نے کر لیا، اول تو یہ مناظرہ کریں گے نہیں، جس دن انہوں نے مناظرہ کر لیا اس دن 40% لوگ ادھر اصلاح پسند میں چلے جائیں گے۔ 40% لوگ اسی دن اصلاح پسند جماعت میں چلے جائیں گے، کیونکہ ابھی تک لوگوں کو پتہ ہی، یہ یقین ہی نہیں آ رہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اولاد ہمارے ساتھ ایسا دھوکہ کر سکتی ہے، اور یہ دھوکہ انہوں نے کیا ہے۔ دیکھیں، اسلام کی انہوں نے شکل ہی بدل کے رکھ دی ہے، ان خلفاء نے اسلام کی شکل ہی بدل کے رکھ دی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ارکان دیے تھے اسلام کے، اور انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 2 چندے لگائے۔ انہوں نے کیا کیا، آ کے کتنی تبدیلیاں کی، 48 چندے لگا دیے اور اسلام کی شکل ہی بدل دی کہ آپ اس سے نہیں بول سکتے، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے۔ بھئی یہ کیا ہے چیز یہ؟ میں تو ایک مربی صاحب سے میں نے پوچھا کہ مجھے صرف یہ اطاعت کا مطلب سمجھا دیں آپ۔ وہ مربی صاحب اگر سنیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، میں نام ان کا نہیں لیتا۔ میں نے کہا مجھے صرف یہ اطاعت کا مطلب سمجھا دیں کہ اطاعت کسے کہتے ہیں۔ گونگے بہرے اور اندھے بن کے رہو، کوئی سوال نہ کرو، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تھا ایک صحابی نے۔ مطلب اندھے گونگے بہرے بن جاؤ، پھر وہ ٹھیک ہے، وہ اطاعت ٹھیک ہے آپ کی، ادروائز آپ ان کو قبول نہیں ہو۔ اللہ کے نام کے اوپر لوگوں کی زندگیاں اجیرن کی ہوئی ہیں، دن رات ان کو تنگ۔ اچھا، ان کو نکلنے ہی نہیں دیتے یہ خلافت سے، کبھی خلافت کے خطبے دے رہے ہیں، کبھی خلافت راشدہ کے خطبے دے رہے ہیں۔ بھئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کیوں نہیں دیتے ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کیوں نہیں بتاتے ہو؟ خلفاء کبھی خلفاء راشدین نے کہا تھا کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، ہمیں خدا نے خلیفہ بنایا ہے؟ کبھی کسی نے سنی تھی یہ باتیں؟ یہ کیوں کرتے ہیں؟ چور کی داڑھی میں تنکا، یہ اس لیے ہر وقت خلافت پہ زور دیا ہوا ہے، خلافت کے مضمونوں پہ، خلافت سے نکلنے ہی نہیں دیتے لوگوں کو، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کی طرف تو جانے ہی نہیں دیتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، ان کا الہام ہے، ان علماء نے میرے گھر کو بدل ڈالا۔ وہ کون سے علماء ہیں؟ وہ یہی علماء ہیں، یہ خلیفے اور یہ مربی۔ میرے عبادت گاہ کی جگہ پر ان کے چولہے، پیالے اور ٹھٹنی ہیں، اور میری نبی کی حدیثوں کو یہ چوہوں کی طرح کتر رہے ہیں۔ کون چوہوں کی طرح کتر رہے ہیں؟ یہی کتر رہے ہیں چوہوں کی طرح۔ اب اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کی طرف جانے دیں گے نا تو پھر ان کی گدی ختم ہو جائے گی، پھر ان کا وہ گدی والا سسٹم ختم۔ انہوں نے تو 1000 سال کا بنا کے پروگرام بیٹھ گئے تھے کہ ہم 1000 سال تک راج کریں گے، لیکن خدا جو ہے نا، وہ اس سے بڑھ کر کسی کی طاقت نہیں ہے۔ علم تیرے کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ محمود ہاتھی تھا نا، وہ سب سے بڑا وہ ہاتھی جو تھا اس کا نام بھی محمود تھا۔ خدا تعالیٰ ان کے غرور کو کچل ڈالے گا، اور یہ اس دن سے ڈریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں پر سچائی ظاہر ہوگی اور یہ مجرم سارے پکڑے جائیں گے۔ قرآن شریف میں ہے کہ خدا تعالیٰ کبھی اس قوم پر عذاب نہیں لاتا جب تک ان میں رسول اور نبی نہ بھیج دے۔ اب وہ آیا ہوا مجدد آیا ہوا، اس کو اتنے سالوں سے اگنور کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں ان کا۔ اب دیکھیں یہ کرونا وائرس، اومیکرون، یہ طوفان، یہ جنگیں، یہ سلسلے وہی شروع ہوئے ہیں، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ کیا آج سے 1,24,000 پیغمبر جب آج تک آئے تھے، کیا کسی نے مانا تھا؟ حضرت نوح کے لیے لوگ کیا مذاق کرتے تھے، وہاں کے جو سردار قریب سے گزرتے تھے وہ کہتے تھے بابا پاگل ہو گیا، کشتی بنا رہا ہے، اوپر تو موسم صاف ہے۔
میں تو کہتا ہوں کہ یہ لوگ خوش قسمت ہیں، ان لوگوں کے دور میں وہ مجدد کا ظہور ہوا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس عیسیٰ کو مت بھولو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں احمدیوں سے اور سب لوگوں سے، یہ خلفاء سے، کہ اگر وہ عیسیٰ آ گیا تو کیا اس کو آپ جگہ دو گے؟ آپ اس کو بھی ماننے سے انکار کر دو گے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام آ گئے نا تو یہ تو ان کو بھی ماننے سے انکار کر دیں گے کہ ہمارے لیے تو یہ خلیفے ہی سب کچھ ہیں۔ اب یہ خلیفے ان کو لے کے جائیں گے دوزخ کے دروازے تک۔ لوگوں کو چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کی طرف جائیں اور سچائی کو پائیں، سچائی کو، ان کے پیچھے نہ لگیں۔ قرآن شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا میں نے تم میں کوئی رسول نبی بھیجا تھا؟ وہ میری آیتیں تمہیں پڑھ پڑھ کے سنایا کرتا تھا؟ تو لوگ کہیں گے ہاں آیا تو تھا۔ تو پھر اللہ پوچھے گا پھر تم نے مانا کیوں نہیں اس کو؟ یہ کہیں گے کہ ہم تو اپنے معبودوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا پھر بلاؤ اپنے معبودوں کو، آج بلاؤ ان کو۔ پھر یہ ان کو بلائیں گے، خلیفہ رابع، خلیفہ خامس، خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث، آؤ ہمیں بچاؤ۔ کوئی ان کی آواز نہیں سنے گا، کوئی ان کو جواب نہیں دے گا۔ جزاکم اللہ بآحسن الجزا محمد اکبر خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں ٹائم دیا۔ طارق چوہان صاحب، ہم آپ کا بھی بہت شکر گزار ہیں۔ باقی لوگوں کے اعتراضات تو ہوتے ہیں، طارق چوہان صاحب پر بھی لوگوں نے کافی بد زبانی کرتے ہیں، کیونکہ طارق چوہان صاحب ہمیشہ سچ اور حق بات کرتے ہیں۔ جب سچ انسان بات کرتا ہے تو لوگوں کو یہ بہت ہی کڑوا لگتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں بھی بے شمار لوگ اعتراض کرتے ہیں، لیکن حضور جب بھی سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں تو وہ سچ بات کرتے ہیں جو ان کو سخت لگتے ہیں۔ اس پر میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔